کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب تم مناسک پورے کر لو، یعنی حج کی جو تمام احکامات ہیں وہ پورے کر لو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر فالتو بیٹھ کر ادھر ادھر کی گپیں مت ہانکو، بلکہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ کیسے ذکر کرو اللہ کا ذکرکم آباءکم، جیسا کہ تم نے ذکر کرتے ہو اپنے آبا کا، اور او اشدہ ذکرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ یا اس سے بھی زیادہ۔ اور لوگوں میں سے فمن الناس، لوگوں میں سے یقولو، جو کہتے ہیں، میں یقولو، جو کہتے ہیں ربنا آتینا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، فی الدنیا، دنیا میں ہی، وما لہ فی الآخرہ، آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں پھر من خلاق، ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جب تم حج کو جاؤ اور حج کے ریچولز کر لو، عرفات میں چلے جاؤ، مشعر حرام میں چلے جاؤ، یعنی مزدلفہ پہ چلے جاؤ، نمازیں ادا کر لو، پھر اگر ویسے سنت تو ہے کہ اس کے بعد سو جاتے ہیں، پھر دوبارہ واپس مینا جاؤ، تو بجائے یہ کہ بیٹھ کر گپ شپ لگاؤ اور بیٹھ کر ایک دوسرے سے دنیا داری کی باتیں کرو، اور بلکہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ قریش مکہ کیا کرتے تھے، جب واپس آتے تھے تو پھر حج سے واپس مینا میں جب آتے تھے، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے اپنے باپ دادا کی بڑائیاں اور بڑکیں، اور ہمارے باپ دادا اتنے بڑے جو ہے سخی تھے، یا اتنے رچ تھے، یا جو ہے ان کے پاس یہ تھیں، یا اتنی سخاوت کرتے تھے، یا ایسے ان کی میموری تھی شارپ، یا ہمارا حسب نسب یہ ہے، یا شاعری اتنے بڑے شاعر تھے، قصیدہ گو تھے، قصہ گو، اس ٹائپ کی باتیں۔ تو اللہ کو یہ نہیں پسند۔ ہم اگر حج پہ گئے ہیں تو پھر کیا کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اس لیے ان کو کہا کہ جیسے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا کرو۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ حج پہ جب جائیں اور تو کیا کریں کہ اپنی گفتگو کے ٹاپکس بدل دیں۔ اب وہاں پہ بیٹھ کر دیکھیں، لوگ کوئی دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں، کوئی یورپ سے، کوئی امریکہ سے، کوئی ہند سے، کوئی سندھ سے، کوئی افریقہ سے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اگر اپنے ملنے والوں کے ساتھ ہیں تو اپنے اپنے گروپس میں بیٹھ کر خاندانی باتیں اور پچھلی باتیں، اور پھر جو ہے کسی کی، اللہ معاف کرے، لوگ وہاں پہ غیبت تک نہیں چھوڑتے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہاں پہ جھگڑے بھی نہیں چھوڑتے، حالانکہ پیچھے بتایا گیا کہ حج پہ جھگڑا بالکل نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ بھی دلوں میں میل لیے بیٹھے رہتے ہیں اگر رشتہ داری ہو تو، اور نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ غیبتیں، برائیاں، یا پھر اگر دنیا داری کی طرف توجہ ہے تو جی کون سا سٹار اور کون سی گیم اور کون سی جو ہے فیشن انڈسٹری کے متعلق باتیں، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ باتیں کرنے کی بجائے شاپنگ کی باتیں، کہاں سے شاپنگ کی، کہاں سے کیا اچھا ملتا ہے، یہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یا پھر یہ ہے کہ آج کل تو خیر سوشل میڈیا آ گیا ہے، تو اس نے ان سب باتوں کو ریپلیس کر دیا۔ اب کیا ہے کہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کر بجائے یہ کہ اللہ کا ذکر کریں، کوئی سیلفی بنا رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے دیکھو جی میں یہاں پہ حج پہ آیا ہوں، دیکھو میں نے کتنی طواف کر لیے، یا دیکھیں میں نے کتنا جو ہے وہ حج میں ٹائم گزارا ہے، یا یہاں پہ میں گیا، وہاں پہ گیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اور کہ اپنا جو اجر ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی جگہ تو ایسی ہو جو جہاں پہ خالصتاً اللہ کے لیے جو ہے بندہ جائے، کیونکہ یہ خالص اس کے لیے سفر ہے، اور خالص وہیں پہ اللہ کا ذکر کرے، بجائے یہ ان چیزوں کو یوز کرنے کے۔ تو یہ اللہ نے منع کیا۔ پھر جو اگلی بات کی جا رہی ہے کہ فمن الناس، کے لوگوں میں سے جو کوئی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، آخرت میں کوئی، تو ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو دیکھا گئے، تو دیکھا کہ وہ تو سوکھ کے کانٹا ہو رہے ہیں، تکلیف میں ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو آخرت میں مجھے تکلیف دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا کی، جو آگے ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ تو اس سے پھر وہ بندہ بھلا چنگا ہو گیا۔ تو کبھی اللہ سے یہ عذاب اور یہ تکلیف، دنیا آخرت کی بھلائی مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ دعا مانگنا غلط نہیں ہے، لیکن یعنی دنیا کی بھی دعا مانگنا غلط نہیں ہے، دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس کی بھی بہتری بھلائی چاہتے ہیں، لیکن صرف دنیا کی دعا یہ نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی ہم اگلی آیت میں بھی دیکھتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 201 میں بہت خوبصورت دعا ہمیں دی ہے، اور یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اپنی دعاؤں میں ہمیشہ رکھا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے۔
اور ہم رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک بھی یہ دعا پڑھتے ہیں جب طواف کا چکر طواف کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ دعا بکثرت پڑھنی چاہیے۔ بہت خوبصورت دعا ہے آیت نمبر 201 میں کہ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین، کہ اور ان میں سے جو کہتے ہیں ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگ لی، دنیا اور آخرت کی جو ہے بھلائی مانگ لی۔ دعائیں دراصل دعا کیا ہے، مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کیا ہے، عبادت، دعا کیا ہے، عبادت ہے، ٹھیک ہے، سیلف عبادت ہے۔ تو دعائیں مانگتے ہوئے جیسے قرآن کی دعائیں ہیں بڑی زبردست ہیں، جیسے مسنون دعائیں آپ وسلم کی بڑی زبردست ہیں، مختصر اور جامع الفاظ میں جو ہے بہت بڑی دعائیں مانگ لی جاتی ہیں، تو اس ٹائپ کی دعائیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی چاہیے اللہ تعالیٰ اور آخرت میں بھی بھلائی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ جو مطلب دعائیں دیکھیں کہ ہماری جذبات کی عکاسی کرتی ہیں۔ ہم بعض اوقات لوگ صرف دنیا کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے بچے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ وہاں شادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ وہ یہ ہو جائے، پھر اس کا وہاں رشتہ ہو جائے، پھر جو ہے فلاں گاڑی لے لوں اور فلاں گھر لے لوں اور فلاں بزنس اسٹیبلش کر لوں۔ تو اس طرح کی صرف دنیاوی دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے، دنیا میں تو تھوڑا ہی رہنا ہے، مانگے دنیا کی بھی دعا، لیکن آخرت کی بھی مانگیں۔ دنیا اور آخرت دونوں کی دعا کریں گے تو پھر جو ہے آپ بھلائی ہوگی۔ حسنہ کہتے ہیں ایسی حالت جو اللہ کو پسند ہو۔ تو اللہ کو تو ایک مومن اور اپنے بندے جو ہے بری حالت میں نہیں پسند، اچھی حالت میں پسند ہے، خاص طور پہ وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا۔ تو آگ کے عذاب سے بچا یعنی آگ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ بچائے سب کو، تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں پسند کہ کوئی انسان آگ میں جائے، تو اس کی آگ سے بھی بچا۔ اور یہ بڑی بہترین دعا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی کوئی بھی چیز ان کو مانگنی ہوتی تھی، ایون جوتے کا تسمہ ہی ٹوٹ جاتا تھا، اس کو بھی اگر ان کو ضرورت ہوتی تھی تو سب سے پہلے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے۔ کوئی بھی چیز جس کی ضرورت ہو، کسی بھی مدد کی ضرورت ہو، تو سب سے پہلا خیال دل میں اللہ کا آنا چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، جیسے مرضی اسباب بنائے، جیسے مرضی وہ پوری فرمائے۔ تو بہرحال بڑی پیاری دعا ہے، ہمیں یہ یاد کر لینی چاہیے۔ نماز کے بعد جہاں ہم رب اجعلنی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، دعا ابراہیمی جو ہے، اس کے ساتھ ہی یہ دعا بھی ساتھ ہی سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کر لیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین ثم آمین۔ پھر دیکھتے ہیں آیت نمبر 202، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ان کے لیے ہے ایک حصہ جو انہوں نے کمائی کی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے وہی ہے جس کی وہ تمنا کرتے ہیں، جس کی وہ سٹرگل کرتے ہیں، جس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، جو وہ مانگتے ہیں، جو انہوں نے کمائی کی، ان کو وہی ملے گا۔ لہم النصیب، ان کے حصے میں، ان کی قسمت میں پھر وہی چیز ان کو ملے گی جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں، جس کی وہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے اچھی دعائیں کرنی چاہیے، مسنون اور جامع دعائیں کرنی چاہیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ سریعت سے جو لفظ ہے، تیزی سے، جلدی سے، بہت تیزی سے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو اسی لیے ایک اور دعا بھی بتائی جاتی ہے مسنون دعاؤں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لینا، کیونکہ اللہ نہ کرے، اللہ نے اگر کہیں پکڑ لیا اور شروع کر دیا حساب لینا تو پھر تو بچت کیسے ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ آسان حساب لینا، کسی بات کو پہ پکڑ مت لینا، تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور دیکھیں زندگی کے دن تو بہت جلدی گزر جاتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد، جیسے انسان مرتا ہے حساب شروع ہو جاتا ہے،
تو بہت جلد حساب لیتا ہے. اس کی ہمیں تیاری رکھنی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، عمل صالح بھی کرنا چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے، سب کرنا چاہیے.